نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان گرامی، معزز علماء کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنے جذبات اور خیالات کے لفظوں کو احساسی ذمہ داری کی مالا میں پیرو کر صدر علی وقار کی اجازت سے پروگرام کی زیب و زینت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، محسن انسانیت، رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے اقوال و ارشادات، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، حتیٰ کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بنو انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے انسانیت کی خدمت کا وہ درس دیا ہے جو دنیا میں کوئی استاذ نہ دے سکا۔ آپ نے انسانیت پر احسان کر کے دنیا میں وہ مثال قائم کی ہے جس کی نظیر نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہو نہ یہ پل تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پل تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ معزز سامعین، سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، ہادی برحق، امام الرسل، رشک ملائکہ، صاحب لولاک، شافع محشر، ساقی کوثر، امنہ کے لختی جگر، عبداللہ کی نور نظر، رفیق ابوبکر، حضرت مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو رب کائنات نے ایسے معاشرے میں مبعوث فرمایا تھا جہاں کفر و شرک کی گہری گٹائی چھائی ہوئی تھی، برائی اپنی عروج پر تھی، نیکی اور بدی کی تمیز بالکل معدوم ہو چکی تھی، شرم و حیات درکنار تھا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے نور مجسم بھیجا جس سے کائنات کی تمام تاریکیاں چھٹ گئی، توحید و سنت کا چرچہ عام ہو گیا، کفر و الحاد کا سایہ دور ہو گیا، جہالت و ضلالت کا قلقمہ ہو گیا، عالم شیطان سرنگو ہو گیا۔ ایسی عظیم ہستی آئے جس کے سامنے کائنات ہچ ہو گئی۔ کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے۔ معزز سامعین، نائے محمد کی معنی ہے جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ میرے حضور کی تعریف انبیاء نے کی، میرے حضور کی تعریف ملائکہ نے کی، میرے حضور کی تعریف ولی اللہ نے کی، یہاں تک کہ رب کائنات نے آپ کی تعریف بار بار کی ہے۔ کہاں آپ کو شاہد و مبشر کہاں، کہاں آپ کو رؤوف الرحیم کہاں، کہاں آپ کو مدثر و مدثر کہاں، کہاں آپ کو طٰہٰ اور یاسین کہاں۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ معزز سامعین، یوں تو دوسرے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات سے نوازا تھا، اعلیٰ اخلاق عطا کیے تھے، مثال کردار دیا تھا، لیکن وہ سارے کمالات جو پہلے انبیاء کو فردن فردن عطا کیے تھے وہ سارے کے سارے میرے حضور میں جمع کر دیے گئے۔ یعنی آدم کا خلق، شیست کے معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا اصرار، اسحاق کی رضا، صالح کی فساد، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاک دامنی اور عیسیٰ کا زہد و تقوی جیسے کمالات آپ کی ذات اقدس میں یکجا کر دیے گئے۔ کہاں میں، کہاں نور محمدی، کہاں میں، کہاں نور محمدی، میں ذاتی، میں نومی، نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں اے زبا اور کہاں نام نامی، وما علینا الا البلاغ۔